لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو جب رب تک کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سہارا لیا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے اور رب سے ہم کلامی ہوا کرتے تھے۔ ایک روز کی بات ہے کہ جب کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، ایک بندے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے عرض کیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ تو رب سے باتیں کیا کرتے ہیں، تو کیا آپ میرا پیغام رب تک پہنچائیں گے؟ کہا بالکل پہنچاؤں گا، بولو تمہارا پیغام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے پاس اللہ نے مجھے اتنا عطا کر دیا ہے کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے، اب میرا من بھر چکا ہے، مجھے کسی بھی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ موسیٰ جائیے اور اللہ سے کہیے گا کہ وہ مجھے عطا کرنا بند کر دے، اب مجھے وہ کچھ بھی نہ دے۔ کہا ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا۔ اب تھوڑی دور اور آگے بڑھے، ایک ایسے بندے سے ملاقات ہوئی جس کے پاس پہننے کے لیے لباس تک نہیں تھے، اسے اپنے شرمگاہ کو چھپانے کی ضرورت پڑی تو ریت کا سہارا لینا پڑا، تن پہ لباس تک نہیں ہے۔ اس نے کہا موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں تو میرا بھی پیغام پہنچا دیں گے؟ کہا بالکل پہنچاؤں گا، بولو پیغام تمہارا کیا ہے؟ اس نے کہا موسیٰ دیکھتے نہیں میری حالت، پہننے کے لیے لباس تک نہیں ہے، جائیے میرے اللہ سے کہیے گا کہ کم سے کم وہ مجھے لباس تو عطا کر دے۔ کہا ٹھیک ہے بالکل کہہ دوں گا۔ اب چلے موسیٰ، جیسے ہی کوہ طور پہ پہنچتے ہیں، ہم کلامی ہوتے ہیں تو کہتے یا اللہ تیرے عجیب عجیب بندے ہیں۔ کہا کس بندے کی بات ہو رہی ہے؟ کہا مولا ایک عجیب بندہ ملا، اس کا کہنا ہے کہ تو نے اسے اتنا عطا کر دیا ہے کہ اس کا پیٹ ہی بھر چکا ہے، اب اس کا من بھر چکا ہے، اسے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اسے عطا کرنا بند کر دے، نہ دے کچھ بھی۔ کہا ٹھیک ہے موسیٰ، میں اسے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسے کچھ بھی نہ دوں تو جا کہہ دینا اس سے کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اسے عطا کرنا بند کر دوں گا۔ وہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں اسے عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے یا اللہ میں کہہ دوں گا۔ کہا مگر مولا ایک اور بندہ ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے لباس تک نہیں ہے، اسے اپنے شرمگاہ کو اپنے ستر کو چھپانے کی ضرورت پڑی تو اس نے ریت کا سہارا لیے ہوا ہے، مولا اس کا کہنا ہے تو اسے کم سے کم ایک لباس تو عطا کر دے۔ کہا موسیٰ میرے پیارے نبی جائیے اور اس بندے سے بھی کہیے گا کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اسے عطا کرنا شروع کر دوں گا، وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اسے دینا شروع کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے مولا میں کہہ دوں گا۔ اب چلے، جب واپس آئے تو اس بندے سے ملاقات ہوئی جسے اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ کہنے لگا کہ اے موسیٰ کیا رب سے بات ہوئی؟ میرا پیغام آپ نے پہنچایا؟ کہا بالکل پہنچایا۔ کہا تو کیا کہا میرے رب نے؟ رب نے یہی کہا ہے کہ تو اس کا شکر ادا کرنا بند کر دے، وہ تجھے عطا کرنا بند کر دے گا۔ کہا موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، کیسی بات کرتے، جس رب نے مجھے بن مانگے اتنا عطا کیا کہ پیٹ بھر چکا ہے، اب میرا من بھر چکا ہے، بتائیں تو میں اس رب کا شکر ادا نہیں کروں گا تو پھر کس کا عطا کروں گا؟ موسیٰ نے کہا کہ تو پھر ٹھیک ہے، تو شکر ادا کرنا نہیں چھوڑے گا، وہ تجھے عطا کرنا نہیں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اور آگے بڑھے تو اس بندے سے ملاقات ہوئی جس کے پاس پہننے کے لیے لباس تک نہیں تھے۔ اس نے کہا موسیٰ میرا پیغام آپ نے پہنچایا؟ کہا ہاں پہنچا دیا۔ تو کیا کہا میرے رب نے؟ تو رب نے یہی کہا ہے کہ تو اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، وہ تجھے عطا کرنا شروع کر دے۔ کہا موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، دیکھتے نہیں میری حالت، اس رب نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میں کس بات کا شکر ادا کروں گا؟ میں شکر ادا کروں تو کس بات کا کروں؟ اس نے مجھے آج تک عطا ہی کیا کیا ہے، پہننے کے لیے لباس تک نہیں دیا، کہتے ہو شکر ادا کرنے کی بات کرتے ہو۔ جب اتنا کہنا تھا، تیز آندھی چلتی ہے، کالے بادل چھاتے ہیں، اور اس تیز آندھی میں ہوا کے جھونکے نے جس ریت کے سہارے اس نے اپنے بدن کو چھپائے ہوا تھا، وہ ریت بھی اڑا کر کے وہ ہوا لے چلی جاتی۔ اس فلسفے کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا، دین کی خدمت کرنے کے لیے سفر جاری تھی ہماری، سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے پاؤں کی جوتی ٹوٹ گئی۔ جب پاؤں کی جوتی ٹوٹی تو ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا، چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، تکلیف ہوئی تو آرام کرنے کے غرض سے بیٹھ گیا، میری زبان سے رب کی شکایت نکل گئی۔ شکایت یہ نکلی کہ یا اللہ تو نے سعدی کو ایک جوتے تک نہیں دیے،
میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ سامنے والی گلی میں دیکھا کہ ایک ایسا بندہ آ رہا ہے جس کے پاس نہ دونوں ہاتھ ہے نہ دونوں پاؤں ہیں. میں فوراً سجدے میں گرا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کرنا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا بے پناہ فضل و کرم احسان ہے کہ تو نے مجھے کم سے کم پاؤں ہاتھ تو سلامت رکھے ہیں، ورنہ تیرے بندے تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے. شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ تم رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور اگر ذرا سی بھی تم نے ناشکری کی تو پھر جان لو کہ اللہ کا سخت عذاب ہے، شدید عذاب ہے. اس لیے شکر ادا کرو، نا شکری نہ کرو. اللہ نے تمہاری آنکھوں میں روشنی عطا کی ہے، تمہارے ہاتھوں میں قوت عطا کی ہے، تمہارے پاؤں میں قوت عطا کی ہے، تم اپنے پاؤں پہ چل پھر لیتے ہو. جاؤ جا کر کے دیکھو، تمہیں روڈ پر ایسے ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے ہاتھوں میں کٹورے ہوا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے محتاج بنو. تم رب کا شکر ادا کرو، کم سے کم تمہیں تینوں وقت پہ، تینوں ٹائم وقت پہ جو ہے تمہیں منہ میں نوالا تو مل جا رہا ہے، اچھا کھانے کو تو مل رہا ہے. اللہ تجھے بھوکا نہیں رکھ رہا، پیاسا نہیں رکھ رہا، تمہارے پاس پہننے کے لیے لباس تو ہیں. اس بات کا تو شکر ادا کرو یار. جب شکر کی بات کرو گے، جب نعمتوں کی بات کرو گے تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اس لیے شکر ادا کرنا سیکھو. شکر ادا کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور ذرا سی بھی تم نے اگر ناشکری کی تو پھر جان لو کہ اللہ کا سخت عذاب ہے.